السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہماری نظم ہے نظم پرندے کی فریاد، علامہ اقبال، ککشا 10۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، اس سب کا چہچہانا۔ ایک پرندہ جو صیاد کی قید میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے، وہ باغ کی بہاریں یاد آ رہی ہے اور وہ سب کا چہچہانا وہ بھی یاد آ رہا ہے۔ آزادیاں کہاں، وہ اپنے گھونسلے کی آزادی کہاں، جس میں اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، اپنی خوشی سے کہیں بھی آ جا سکتے تھے۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، کہ میرے دل پہ اس وقت چوٹ لگتی ہے جس دم مجھے یاد آتا ہے کیا؟ شبنم کا مطلب ہوتا ہے اوس کی بوندیں۔ شبنم کے آنسوؤں پر، جب شبنم ہے وہ روتی تھی، اس کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ دیکھیے، جب صبح کے وقت سردیوں کے اندر اوس ہے وہ گرتی ہے اور پانی کی بوندیں ہیں وہ پتیوں کے اوپر پڑی رہتی ہیں، تو اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ شبنم کے وہ یہ آنسو ہیں، یہ اوس کی بوندیں ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے آنسو ہیں، اور ان آنسو کی وجہ سے وہ کلیاں ہیں وہ مسکرا رہی ہیں۔ تو وہ چیزیں مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ اس جب وہ شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کو مسکرانا جب میں یاد کرتا ہوں تو اس وقت میرے دل پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، میرا گھر جس کے دم سے آباد تھا، اپنی معشوقہ کو یاد کر رہا ہے، اپنے گھر والی کو یاد کر رہا ہے، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، اس کے بارے میں یاد کر رہا ہے، جس کے دم سے میرا آشیانہ ہے وہ آباد تھا۔ آتی نہیں صدائیں، صدا کا مطلب ہوتا ہے آوازیں، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، اب اس کی آواز ہے وہ میرے قفس میں، میرے پنجرے تک نہیں آ رہی ہے۔ ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، اس کی آواز تو میرے پاس آتی نہیں ہے۔ اگر کاش ایسا ہوتا کہ میری رہائی، میرا چھٹکارا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، میں دیکھو کتنا بد نصیب ہوں، اپنے گھر کو ترس رہا ہوں۔ ساتھی تو ہیں وطن میں، میرے دوست تو میرے وطن میں ہیں، میں قید میں پڑا ہوں اور میں قید کے اندر پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہے، اب دیکھو بہار آ گئی ہے، پھولوں کی کلیاں ہیں وہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، کھل رہی ہے۔ میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اور میں اس اندھیرے گھر کے اندر قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، یا خدا اس قید کا دکھڑا کسے سناؤں؟ ڈر ہے یہیں قفس میں، پنجرے کے اندر، قفس کا مطلب پنجرا، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اسی پنجرے کے اندر غم سے نہ مر جاؤں۔ جب سے چمن چھوٹا یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، کہ جب سے چمن یعنی باغ چھوٹا ہے، ایسا حال ہو گیا ہے کہ دل ہے وہ غم کو کھا رہا ہے اور غم ہے وہ دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، اے سننے والے اس کو گانا سمجھ کر کے سن مت، اس کو خوش مت ہو۔ دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، یہ تو ایک دکھی دل کی آواز ہے، اس لیے تو خوش مت ہو۔ آزاد مجھ کو کر دے اے قید کرنے والے، تو مجھے آزاد کر دے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے، میں بے زبان قید ہوں تو مجھے چھوڑ دے، مجھے دعا لے۔ دیکھیے، جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، تو اس کے اوپر اس حالات کو دیکھ کر کے علامہ اقبال نے یہ نظم ہے وہ پرندے کی فریاد کے روپ میں لکھی تھی، تاکہ ہندوستان کے لوگ ہیں اس کو پڑھ کر کے جاگیں، اس کو سمجھیں، اس لیے یہ نظم لکھی گئی تھی۔ اس کے میننگس دیکھنا اور اس نظم کا خلاصہ اور یہ مشکل میننگ جو بھی دے رکھے ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں اپنی کاپی کے اندر اور چیک کروانا ہے۔ شکریہ۔